وہ شخص جو رات کو ایوان صدر کے اندر خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے, NRO مانگتا ہے, جب NRO نہیں ملتا تو باہر کھڑے ہو کے جلسے میں بدتمیزی شروع کر دیتا ہے. آج اس کو اقتدار میں واپس ڈال دے تو یہ تعریفیں کرنی شروع کر دے گا. نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے. صرف اب ایک اپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں کہ کیونکہ یہ ثابت نہیں ہو سکا جو ان پہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا, تو وہ ہم دیں گے اپلیکیشن, لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, میاں صاحب آپ خود کریں گے, لیکن وہ بہت جلد اپنے وطن واپس آئیں گے. حکومت سے مطمئن نہیں, عمران خان کو سیاست سے نکال دیں تو ملک دن رات ترقی کرے گا. نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی پریس کانفرنس, بولی ملک کو خارجہ محاذ سے نہیں عدم استحکام سے خطرہ ہے. عمران خان نے ایوان صدر میں خفیہ ملاقاتیں کر کے NRO مانگا, NRO نہیں ملتا تو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. جلد لندن جاؤں گی, اللہ کرے نواز شریف ساتھ لندن سے واپس آئیں. پاسپورٹ 3 سال کیوں نہیں دیا گیا؟ پر سازش بلڈ کر دی. یہ ہوتا ہے جب آپ ایک کھلنڈرے کو, تلنگے کو لا کر آپ بٹھا دیتے ہیں پرائم منسٹرز آفس میں کہ کھیلو 22 کروڑ کی تقدیر سے. اور آپ جانتے ہیں کہ اب فارن آفس کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں, اب جو بین الاقوامی دنیا ہے, انٹرنیشنل ورلڈ ہے, دنیا کے ممالک ہیں, وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج ڈر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سائفر کے ساتھ کیا ہوگا, اس کے منٹس تبدیل کر کے اس کو سازش بنا دیا جائے گا. مریم بی بی کو ٹیوشن دینے والے ان سے بھی نالائق نکلے. کسی نے ان محترمہ کو یہ نہیں بتایا کہ سائفر ہوتا کیا ہے. نوٹنکی ٹبر سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے ٹی وی پر مخالفین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے. مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا مریم نواز کی پریس کانفرنس پر رد عمل. عمران خان دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا برطانوی اخبار کو انٹرویو, بولے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد وہ مسلسل ووٹرز اور معاشرے میں زہر گھول رہے ہیں. عمران خان نے ملکی معاملات ذاتی ایجنڈے کے تحت چلائے. جھوٹ اور دھوکے سے معیشت کو تباہ کیا گیا. آڈیو لیک کے انکشافات کی تحقیقات کی منظوری دے دی گئی ہے. عمران خان کو جواب دہ ہونا ہوگا. وزیراعظم ہاؤس سے آڈیو لیک ہونے کا معاملہ, وزیراعظم شہباز شریف نے 12 رکنی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنا دی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کمیٹی کی سربراہی کریں گے. اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا. سائبر حملوں کو روکنے کے لیے کمیٹی سفارشات تیار کرے گی. وزیراعظم ہاؤس کی سائبر سیکیورٹی سے متعلق پروٹوکولز کا جائزہ لیا جائے گا. کمیٹی کے TORs طے, 7 دن میں کمیٹی رپورٹ دے گی. حکومت کا اسلام آباد میں PTI کے ممکنہ مارچ اور دھرنے کو سختی سے روکنے کا فیصلہ. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت اہم اجلاس. ریڈ زون کی سیکیورٹی فوج کے حوالے کی جائے گی. 30,000 پولیس اہلکار لیے جائیں گے. لانگ مارچ کو کسی صورت اسلام آباد میں نہیں آنے دیا جائے گا. لانگ مارچ کے شرکاء کو سہولت فراہم کرنے والے افراد اور تنظیموں کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا گیا. ضمیروں کی بولی لگا کے لوگوں کا ووٹ خریدا گیا. قومی سلامتی کمیٹی ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ کہتی ہے واضح بیرونی مداخلت نظر آئی. یہ خوف زدہ ہے ان 123 الیکشن کو کرانے سے کہ اس کے بعد تو جو رہی صحیح ان کی ساکھ ویسے بچی ہے کچھ نہیں, لیکن جو صفر ہے وہ منفی نہ ہو جائے. یہ جس طریقے سے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں, 25 ستمبر کو الیکشن تھا اس سے بھاگ گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ سیلاب کی وجہ سے الیکشن نہیں کیا جا رہا. ہم یہاں کیوں پہنچے, استعفے کیسے ہوئے, سب آڈیو لیکس میں موجود ہے. یہ کہتے ہیں سیلاب کی وجہ سے الیکشن نہیں کرائے. ننکانہ اور کراچی میں کون سا سیلاب تھا؟ الیکشن کمیشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے. رہنما PTI اسد عمر کا اعلان,
بولے پی ٹی آئی کے دور میں ترقی کی شرح 6% اور برآمدات بڑھ رہی تھیں، پاکستان میں ریکارڈ پیداوار ہو رہی تھی، بڑی صنعتیں 10% سے زیادہ ترقی کر رہی تھیں۔ قانون کبھی بھی وہ نہیں ہونا چاہیے جس کی لینگویج کا انٹرپریٹیشن کا پتہ ہی نہ ہو، اس کی انٹرپریٹیشن کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں آئین میں جو جوڈیشری سے متعلق اصلاحات تو ہونی چاہیے، آئین میں اس کے متعلق اصلاحات ہونی چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہ ایک شخص کو سامنے رکھ کے نہیں ہونی چاہیے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ 62 1F تاحیات نااہلی کا قانون درست نہیں، جو نئی اسمبلی آئے اس کو قانون میں ترمیم کرنی چاہیے۔ آئین یا قانون میں ترمیم کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، بولے ہماری عدلیہ دنیا کی واحد عدلیہ ہے جو خود ججز لگاتی اور نکالتی ہے، عدالتی اصلاحات بے حد ضروری ہیں۔ عمران خان صاحب نے قوم کو جو حقیقی آزادی کا شعور دیا ہے، جو یہ غلامی سے آزادی کے لیے جو خوف کا بت جو توڑا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں سے، اصل خوف ان سارے چوروں ڈاکوں کو اس چیز کا ہے۔ سیاسی میدان میں یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم ہر روز جو ہے نئے سے نئے بہانے تراشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں وزیراعظم ڈھیٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ عمران خان نے ان کے مکروہ چہرے عوام کو دکھائے، انہوں نے ملک کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ عمران خان نے غلامی سے آزادی کے لیے لوگوں کے دلوں سے بت توڑا ہے۔ سیاسی میدان میں یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا ہر بہانہ عمران خان کو سیاست سے ہٹانے کے لیے ہے۔ مسئلہ اپنے کیسز ختم کرانا تھا، مہنگائی اور غریب ایک بہانہ تھا۔ مفتاح کو اپنے رشتہ داروں سے تبدیل کروانا اور گھر کی بات گھر ہی میں رکھوانا تھا۔ غریب معاشی طور پر مر جائیں گے، ہر ایک نے اپنا کام نکلوانا تھا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا شاعرانہ طنز، ٹویٹ میں بولے اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہے، عمران خان کی کال ناگزیر ہے، تاخیر کی گنجائش نہیں۔ عمران خان صاحب سے پوچھ تو لیتے کہ ایک حساس ڈاکیومنٹ جو اپنی جیب سے نکال کے جلسے میں لہرایا تھا، کیا وہ جلسے سے سٹیج سے اترتے ہوئے کہیں پھینک دیا؟ اس آڈیو لیکس کے اندر بار بار جب پوچھا گیا کیا امریکہ کا نام لینا ہے تو جواب آیا ایبسولوٹلی ناٹ۔ نون لیگی رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں عمران خان سے پوچھ تو لیتے کہ جو خط لہرایا گیا جلسے سے اترتے ہوئے کھو تو نہیں گیا۔ سائفر سے کھیلنا ہے، سیاست چمکانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آڈیو لیکس میں بار بار پوچھا گیا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، نہیں کہا گیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ عمران خان کو سیلاب متاثرین کی پرواہ نہیں، فکر ہے تو اپنی سیاست کی ہے۔ تمام وفد نے پورے اپنے جو ہے وہ کسان کمیونٹی کی نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے جو مطالبات پیش کیے ہیں ان کے اوپر وزیر اعظم نے ایک منسٹریل کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے، جس میں میرے علاوہ 3 وزراء صاحبان جو ہے وہ اور ہیں۔ موجودہ جو بل ہیں، ایک تو ان کی جو ہے وہ ادائیگی مؤخر کر دی جائے۔ تو میرا فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پرائم منسٹر نے سیکرٹری کو سامنے میرے کہا کہ اس کو ختم کرو، اور صارفین کا بھی ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے اور وہ بھی کیا، اور ساری چیزیں ہماری 2 چیزیں 3 چیزیں آج ہی آرڈر ہو گئی ہیں۔ باقی ہم نے پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے نا کوئی دیر نہ چلے۔ اسلام آباد میں 7 دن کے دھرنے کے بعد کسان اتحاد کی حکومت سے مذاکرات کامیاب۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کسانوں کے مطالبات پر عمل کے لیے 3 وزراء پر مشتمل کمیٹی بنا دی گئی۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ اور فتنے کو روکنے کی تیاری مکمل ہے۔ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کا تسلی بخش علاج کریں گے۔ خالد باٹ بولے فیول چارجز کا مسئلہ بنیادی مسئلہ تھا، وزیر اعظم نے FCA کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کی۔
हुकूमत का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए अगले हफ्ते तारीखी किसान पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म से किसानों के मुख्तलिफ वफूद की उनके मसाइल के हल के लिए अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने ज़राअत को मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। बोले मुतलका वज़रा की कमेटी किसान नुमाइंदों से मिलकर जल्द सिफारिशात दे, सिफारिशात पर रिलीफ देंगे। अगले हफ्ते होने वाली किसान कॉन्फ्रेंस में तारीखी किसान पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कमिश्नर बराए क्राइसिस मैनेजमेंट जॉन्स लेनाशस की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में आने वाले हौलनाक सैलाब के मौका पर इमदाद काबिल तहसीन है। उम्मीद है आलमी बरादरी सैलाब ज़दा इलाकों में तामीर नौ और बहाली में पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगी। वज़ीर-ए-आज़म से लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर दी राइट ऑनरेबल एंजेला रीस की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, सकाफत समेत मुतादिद शोबों में ताउन गहरा करने का अयादा। मेहमान खातून का पाकिस्तान में हालिया सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद पर बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अपने मुसलसल ताउन का यकीन दिलाया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ताहाल कराची के ज़ियाउद्दीन हस्पताल में ज़ेर इलाज। वज़ीर ख़ारिजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी हस्पताल पहुँचे। डॉक्टर्स के बोर्ड की तरफ से आसिफ अली जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट्स पर गौर। आसिफ अली जरदारी की तबीयत की खराबी के बायस बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। मुल्क भर में अब तक हालिया बारिशों और सैलाब से 1696 अफराद जाँ बहक हो चुके। ज़ख्मी अफराद की तादाद 12,867 है। 7,68,598 घर तबाह हुए। 13,097 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुँचा। 11,62,399 मवेशियों का नुकसान हो चुका। NDMA ने जानी और माली नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। इन सैलाबी बारिशों से जहाँ वतन अजीज़ के करोड़ों बासी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए, वहाँ रेलवे सिस्टम को भी शदीद नुकसान पहुँचा। सैलाबी इलाके में पाकिस्तान रेलवेज़ के वो अहलकार जिनके अपने घर डूब गए थे, फसलें बह गई थी, मवेशी बह गए थे, उन्होंने पानी में खड़े होकर, मैंने खुद जाके ऑब्जर्व किया है, उन्होंने वो काम किया है कि जो बेमिसल है। वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं बारिशों से वतन अजीज़ के बासी मुतासिर हुए। सैलाब से रेलवे सिस्टम को बहुत नुकसान हुआ। सैलाबी इलाकों में रेलवे के एहलकारों ने काम किया। डीजल की कीमतें नाकाबिले हद तक ऊपर चली गई हैं। डॉलर महंगा होने से हमारी अदायगियों का निज़ाम बहुत मुतासिर हुआ। इस माली साल में रेलवे को शदीद झटके लगे। भारी अदायगियाँ देना होंगी। We are in a long, relentless struggle still to save lives and get the joint surveys out with our development partners by middle or end of October. We are grateful to the INGO sector and Pakistan civil society, which is already consistently keeping the momentum going on that vital chain or supply chain of essential needs for millions. But it's been very long. सैलाब मुतासरीन की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। अब भी कई इलाकों में सैलाबी पानी खड़ा है। हालिया सैलाब मौसमियाती तब्दीलियों की वाज़ेह मिसाल है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का खिताब। बोली हालिया सैलाब से कसीर तादाद में अमवात हुई। पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान का इसमें हिस्सा 1% से भी कम है। तरक्की याफ्ता ममालिक की वजह से मौसमियाती तब्दीली हो रही है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए अमली इक़दामात जारी। कादिर पटेल कहते हैं सैलाब मुतासरीन के लिए सेहत की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हेल्थ कैंप्स में टाइफाइड, जल्दी बीमारियों और नमूनिया समेत मुतादिद बीमारियों का इलाज जारी है।
खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में 48 कैंप्स कायम हैं। मजमूई तौर पर 5602 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। सिंध हुकूमत की सूबे के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी पर फोकस कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर पर अरबों रुपए खर्च करेंगे। 24 घंटों में 1950 ख़ानदानों को राशन बैग्स फराहम किए गए हैं। घर जाने वाले मुतासरीन को ट्रांसपोर्ट और राशन भी दिया जा रहा है।